منافقین کا حال بیان کر کے اہل کتاب کے کافروں اور مشرکوں کا حال بیان کیا کہ یہ بھی بگڑ چکے ہیں، علم کے، ادب کے، ہدایت کے دائرے سے یہ نکل گئے ہیں۔ اس لیے ان کی نگاہ میں اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی، خاتم النبیین کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اور اپنی کتابوں کی بھی حیثیت بھول کر بیٹھے ہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی سے الٹے پلٹے سوال کرتے ہیں، فرمایا میرے پیغمبر یہ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، آپ نے ان کو دعوت دی کہ تم اللہ کا نبی مان کر میری رہنمائی میں زندگی بسر کرو، کیونکہ انسانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کی رہنمائی میں چلے، عقل والوں کی، علم والوں کی رہنمائی میں چلے، اس سے انسان کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ جھوٹے لوگوں کے پیچھے چلے، گمراہوں کے پیچھے چلے، نادانوں اور بے وقوفوں کی بات مانے، جنہیں زندگی کا کوئی پتہ نہ ہو، زندگی کے مسائل کا پتہ نہ ہو، پریشانیوں سے نکالنے کی حل اور تدبیر ان کے پاس موجود نہ ہو، زندگی کی قدر ہی موجود نہ ہو ان کے ہاں، تو ایسے لوگوں کی پہچان کر کے ان سے بچنا ضروری، اور سچے لوگوں کی پہچان کرنا جن کو زندگی کی قدر، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، ایمان دیا ہے، ہدایت دی ہے، رہنمائی دی ہے، وہ ہر وقت اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی، ان کی بات نہ سنیں۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے، یہ کتنی بڑی نالائکی۔ امام الانبیاء کی موجودگی میں اہل کتاب کے بڑے بڑے لوگ، یہود اور ان کے اہل علم، جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ آخری پیغمبر تمہیں سچی اور صحیح باتیں بتائے، کہتے ہیں کہ ہم آپ کی باتیں نہیں قبول کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس آپ کی نبوت کی کوئی دلیل نہیں، سند نہیں۔ آپ آسمانوں پر جائیں اور وہاں سے لکھی ہوئی تحریر لے کر آئیں کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، اور ہمارے سامنے آپ آسمانوں پر چڑھیں اور وہی لے کر، پیغام لے کر وہاں سے نیچے آئیں، کتاب لکھی ہوئی ہو یا خط لکھا ہوا ہو ہمارے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کے ہاتھ میں آئے اور آپ ہمیں وہ خط اسی طرح آسمانوں سے لے کر ہمیں دے دیں، تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو ان کے اس رویے سے بڑا دکھ ہوا کہ یہ تو تورات پڑھنے والے، یہ تو نبیوں کا نام لینے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا یقین کر کے اس کا ڈھڈورا پیٹنے والے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ حق اور ہدایت کی بات ماننے اور سننے کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نام خط لکھ کے بھیجے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی کے نام خط لکھا ہے اس طرح؟ تو آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ چلا، ہدایت کا سلسلہ چلا، اللہ کے علم کی رہنمائی میں زندگی کی تعبیر اور تشکیل کا دور انسانوں کے لیے پیدا ہوا، تو اللہ نے تو نبی بھیج دیا، ان کو ہدایات دے دی، ان کو رہنمائی دے دی، ان کو علم دے دیا، ان کو معجزات دے دیے، دلائل دے دیے، اور انہوں نے قوموں کو سمجھایا، جن لوگوں نے مانا وہ سمجھ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کی باتوں پر پریشان نہ ہو۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کا سوال کر چکے ہیں۔ آپ کو تو کہتے ہیں خط لے کر آؤ اللہ کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے، کتاب ملی موسیٰ علیہ السلام کو تو طور پر، تو وہاں جو ان کا طبقہ ساتھ گیا ہوا تھا وہ کہنے لگے ہمیں تو یہ آواز سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی آواز۔ اللہ تعالیٰ نے خود وہاں فرمایا کہ میں اللہ ہوں، یہ موسیٰ میرا نبی ہے، اور میں نے ان کو تورات کتاب دے دی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو، وڈیروں کو، چودھریوں کو، بڑوں کو، لیڈروں کو ساتھ لے کر گئے تھے کہ یا اللہ میں اگر کتاب اکیلے لے کر آ گیا تو ماننا نہیں کہ تو اپنی طرف سے کتاب لے آیا، لہذا میرے ساتھ 70 لوگوں کو اجازت دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، تورات لینے کے لیے
موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے، اور اللہ نے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات لکھی ہوئی تختیوں میں دی، اور ساتھ ہی پیغام بھی دیا کہ میں اللہ ہوں اور تمہارے آواز آ رہی ہے، اور میں موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت اور عمل کے لیے تورات قانون کے طور پر، علم اور ہدایت کے طور پر دے رہا ہوں، اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ آواز کس کی ہے، ارنا اللہ جہرتاً، کہنے لگے اللہ سامنے آ جائے، تو پھر سامنے آئے گا اللہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی آواز ہے۔ اب تو ابھی نہیں مانتے بھئی اس عالم دنیا میں کسی آدمی کی جرأت ہے کہ سورج کو قریب جا کر دیکھ لے، اس کے اندر جرأت ہے، وہ تو وہیں کوئلہ بن جائے، تو اللہ کو دیکھنے کا یارہ اور طاقت کس کے اندر ہے؟ انسان، وہ تو اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کو مان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کار فرمائیاں اس کائنات کے اندر ہیں، ایک ایک چیز، کل شیء تدل، ہر چیز وہ دلالت کرتی ہے، البارۃ تدل علی البعیر، اسی طرح اون کی مینگنی اون پر دلالت کرتی ہے کہ کائنات کا سارا کارخانہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور اس کا تعارف کرانے کے لیے کافی نہیں ہے انسان کی۔ لیکن انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا، ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو ہمیں سامنے دکھائیں۔ جنتی جنت میں پہنچنے کے بعد ہزاروں سال انہیں گزر جائیں گے اور ان کی لطافت جسمانی انتہا کو پہنچے گی، پھر جا کر کہیں اللہ کی زیارت اور دیدار کے وہ اہل قرار پائیں گے۔ اس لیے وہاں بھی رفتہ رفتہ جنت والوں کو اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا، اور وہ بھی اس مادی دنیا سے کٹے ہوئے سینکڑوں ہزاروں سال انسان کو گزر چکے ہوں گے، تب جا کر ان کے جسم میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ انوار و برکات کا، تجلیات کا مشاہدہ کر سکیں۔ اور دنیا میں، اس مادی دنیا میں، کثیف دنیا میں انسان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی طرف سے کڑک آئی، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے، اللہ کی آواز براہ راست آ رہی ہے، اور وہاں ان کے ماں باپ نے، ان کے آباء و اجداد نے وہی غلط کام کیا اور ان کو پکڑ آ گئی۔ اللہ نے ایک کڑک آواز آئی اور وہ سب کے سب وہیں مر گئے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہمارے نادانوں بیوقوفوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا، اور یہ قوم ساری جائے کہ موسیٰ لوگوں کو لے جاتا ہے، مروا دیتا ہے، اللہ ان پر مہربانی کر دیں، ان کو زندہ کر دیں۔ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ، اور پھر وہاں سے واپس آئے، اور پھر بھی ٹیڑھے دل کے ساتھ مان رہے تھے، زبردستی اللہ نے ان کو منوایا، اور پھر وہاں سے جب واپس آئے تو ان کے نور ایمان سے ان کے دل منور ہو جاتے، توحید کے اثرات سے اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتے۔ تو ان کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام کی محنتوں سے انہوں نے خود دیکھا ہوا تھا فرعون کو غرق ہوتا ہوا، سمندر میں راستے بنتے ہوئے، اللہ کی کتنی نعمتیں ان پر ہوئیں، لیکن ان کی اللہ کی کسی نعمت سے انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اور پھر پیچھے حال کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پیچھے والوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ جب انسان گرتا ہے کتنا نیچے گر جاتا ہے، اب بکری کا بچہ، گائے کا بچہ، اس کو انہوں نے بچڑا سامری نے بنایا تھا، اور وہ بھی سونے چاندی سے ملا کر اس کے اندر ہی وہ زندہ چلتا پھرتا ہوا بچڑا نہیں تھا، وہ شکل بچڑے کی تھی، اندر سے ہوا نکلتی تھی، آواز آتی تھی گائے کی طرح۔ اس کے سامنے سارے سجدہ کر رہے تھے، اعتکاف کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جن نعمتوں سے ان کو سرفراز کر کے کامیابیوں کی کس منزل تک پہنچایا، اس اللہ کے ساتھ وہ شرک کر رہے ہیں۔ شرک کتنا بڑا جرم ہے، انسان جب گرتا ہے، پست ہوتا ہے، تو وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور شرک میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو گندا کرتا ہے۔ اب انسان اللہ کے سامنے جھکے، جو اس کا خالق، مالک، کائناتوں کا رب ہے، یہ تو انسان کی شان،
یہ تو انسان کی عزت ہے، اور اگر اللہ کے مخلوق کے سامنے جو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہوئی ہے، اس کو بڑا بنا لے، خدا بنا لے، اس سے بڑھ کر انسان کی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ سارے دلائل ان کے سامنے آ گئے، لیکن انہوں نے نہ مانا، بچڑے کو خدا بنا کر بیٹھ گئے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے یہ ساری چیزیں ان کی معاف کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ان کے لیے استغفار اور دعا سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی کہ موسیٰ آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہوگی جب یہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور میں یا اللہ یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر انہوں نے تیاری کر لی، فرمایا فَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، پھر واپس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قانون اور حکم ان کے اوپر غالب کر کے دکھایا۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کر لیا، پھر کامیابی ہوئی۔ اب بچڑے کو تو موسیٰ علیہ السلام نے جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا، اور جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ 70,000 لوگ وہ مارے گئے۔ اس کفارے میں توبہ کے طور پر ان کو قتل کیا گیا، اور تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت حاصل ہو۔ یہ سب سے بڑا غلبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو جو حاصل ہوا کہ ان کے حکم کی قانون کی نافرمانی کرنے والے سامنے ان کو قتل کی سزا دی گئی۔ یہی موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ تھا۔ اللہ نے ان کو سلطان مبین عطا کیا تاکہ باقی لوگوں کے لیے رہنمائی بن جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بے ادب اور دین حق اور اس کی پہچان نہ رکھ کر نبیوں سے غلط سوال کرنے والے، اللہ کے نبیوں سے رہنمائی نہ لینے والے، یہی تو تباہی بربادی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو قرآن قصہ بیان کر رہا تھا یہود کا، آج وہی قصہ بن گیا مسلمانوں کا۔ ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نبی مانتے ہیں، لیکن نبی کی بات نہیں مانتے، نبی کا حکم نہیں مانتے، نبی کا دین نہیں مانتے، نبی کا قانون نہیں مانتے، قانون شیطانوں کا مانتے، عمل غیروں کے اسوے پر، نمونے پر، طریقے پر کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال دعویٰ اور ہے، اور عمل سارا اس دعوے کے خلاف ہے۔ وہی حال ہم نے کر دیا کہ اب اپنے پیغمبر کی باتوں کو عمل میں لانے سے مسلمان پیچھے ہٹ گئے، عمل کسی اور چیز پر کرتے ہیں۔ یہ یہود کا جرم بیان کرتا ہے قرآن، اور وہی جرم آج مسلمانوں کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچی نبی کی سچی باتیں، صحیح باتیں، ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نبی کو تو مانتے ہیں، ہم نبی کی سچی باتیں نہیں مانتے، وہ جا کر کسی اور کی مانتے، اسی لیے تو آج مسلمان دنیا میں تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تباہی سے بچائے، اس گمراہی سے بچائے، اور ہمیں ہدایت کا سیدھا راستہ جو اللہ کے پیغمبر دے کر گئے ہیں اس پر عمل نصیب فرما دے۔ یسألک اہل الکتاب، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ تو ان پر اتار لائے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، سو وہ مانگ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے بڑی بات۔ فقالوا ارنا اللہ جہرة، اور کہا انہوں نے ہمیں دکھلا دے اللہ کو بالکل سامنے۔ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، پھر پکڑا ان کو کڑک نے ان کے گناہ کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر بنا لیا انہوں نے بچڑے کو خدا بہت کچھ نشانیاں آ جانے کے بعد۔ فعفونا عن ذلك، پھر ہم نے معاف کر دیا ان کو بھی۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے دوستوں نے